کیا ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم. توفیٰ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ یقیناً سماعت فرما چکے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع یکم رمضان المبارک 1441 ہجری کے حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وجہ تخلیق کائنات سلطان انبیاء سردار انبیاء کی ظاہری زندگی کے معجزات واقعات اور احادیث اور فرامین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک بہت پیارا واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کے قریب سے گزرے تو سرکار نے دیکھا کہ خیمے کی تناب سے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، اور جب اس ہرنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فصیح عربی میں پکار اٹھی، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہنے لگی کہ میں اپنے پیچھے 2 پیاسے بچے چھوڑ آئی ہوں اور میرے تھن دودھ سے لبریز ہیں. اگر آپ مجھے آزاد کروائیں تو میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. یا رسول اللہ آپ نوازش فرمائیں. جب ہرنی یہ بات کر رہی تھی اتنے میں اس خیمے کا مالک آ گیا اور اس نے ہرنی کی بات بھی سن لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سن رہا ہے ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں سن تو رہا ہوں. لیکن وہ منافق تھا. وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ واپس آ جائے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضامن میں ہوں. اس نے کہا اچھا اگر آپ ضمانت لیتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تو سن رہی ہے؟ تو ہرنی نے عرض کی، مولا میں تو پہلے ہی وعدہ کر چکی ہوں، اگر آپ ضمانت دے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں واپس نہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اس کی رسی کھول دے اور اسے جانے دے، آزاد کر. منافق شخص نے ہرنی کی رسی کھول دی اور جانے دیا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور جب تک ہرنی واپس نہیں آتی آپ یہیں پہ تشریف فرما رہے. ضمانت رسول خدا کی تھی اور وعدہ اس ہرنی کا تھا. سرکار تشریف فرما ہو گئے، کچھ دیر ہی گزری کہ ہرنی واپس آ گئی. سبحان اللہ. اور اس منظر نے اس منافق کے دل پہ اثر کیا. بس وہ یہ منظر دیکھ کے صحیح مسلمان ہو گیا اور سرکار کے قدموں میں گر پڑا. قدم پکڑ کے کہتا ہے کہ مولا اس ہرنی کو میں آپ کے صدقے آزاد کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ ایک مقام پہ جناب رسول خدا تشریف فرما تھے، تو وہ آپ کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر سرکار کے قدموں پہ رکھ دیا. یہی منظر صحابہ نے دیکھا. ایک صحابی پکار اٹھے اور سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اونٹ آپ کے قدموں کے پاس کیوں بیٹھ گیا اور سر قدموں پہ کیوں رکھ دیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں. یہ اونٹ شکوہ کر رہا ہے. تو صحابی نے پوچھا شکوہ کس بات کا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں انصاری کا ہے. سرکار نے اسے بلایا. جب وہ انصاری سامنے آیا تو سرکار فرماتے ہیں یہ اونٹ شکوہ کر رہا ہے. یہ شکوہ یہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میری جوانی میں انہوں نے میرے اوپر بار برداری کا کام لیا، اور جب کہ میں بوڑھا ہو گیا تو یہ لوگ مجھے نہر کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ انصاری نے عرض کیا جی مولا ایسا ہی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں حکم دیتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں اسے نہر نہ کرو، اسے آزاد کر دو.
بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملنا تھا۔ انصاری نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا، اور اس اونٹ کا معمول تھا مدینہ میں وہ اونٹ ہر گھر پہ جاتا اور ہر گھر کی عورتیں اسے بڑی خوشی سے کھانا کھلاتیں اور یہی کہتی کہ یہ اونٹ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اجر ولایت ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں۔ حبك بدلالي سكان